تو اللہ رب العزت نے آغاز کیسے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، بتایا کہ اے اہل ایمان، یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ایمان والے پریشان ہوتے، اللہ رب العزت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ تو امتوں کی بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی کے اندر لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں تکلیف دور کرنے کا ایک وظیفہ نہ بتاؤں اور اللہ کی امان پانے کا ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ تو ان کے جو لوگ، جو ان کے امتی کے جو اس کشتی میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے، کیونکہ اس وقت ہم مشکل میں ہیں، ہم اس طوفان سے نکل کر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف دور کرنے کا اور اللہ کی امان پانے کا وظیفہ یہ ہے کہ تم آج کا دن روزے کے ساتھ گزارو۔ تو طوفان نوح میں جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہ سارے کے سارے روزہ دار تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت مشہور ہے، صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، پورا سال حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی معمول ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھا کرتے، پھر مہینے کے وسط میں 3 روزے رکھا کرتے، اور پھر مہینے کے آخر پر 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں نے امت احمد کی بڑی فضیلت سنی ہے، تیرے محبوب کی جو امت ہے ان کو جو شانیں ملی ہیں ان میں خصائص کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کریم نے 10 خصوصیات گنوائی امت محمدی کی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان پر رمضان کے روزے فرض کروں گا، وہ میری محبت میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں گے، جس کے بدلے میں میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میں ان سے محبت کروں گا جو میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو میں نے انبیاء کی بات بتائی، نبیوں کا ذکر کیا، جو قرآن کی آیت میں آیا کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ گھبراؤ نہیں، یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور پہلی امتوں کے روزے بعض کے تعداد میں ہم سے زیادہ تھے، بعض کے 2 مہینے کے روزے تھے، بعض کے روزے مختلف ایام میں تھے۔ مثلا 10 محرم کا روزہ یہ بنی اسرائیل پر فرض تھا، اور روزوں کی جو کیفیت تھی، وقت تھا، اس میں بھی فرق تھا۔ ان کے ہاں 8 پہر کا روزہ، وہ امتیں 8 پہر کا روزہ رکھا کرتی تھی، یعنی انہوں نے رات سونے سے پہلے پہلے کھا پی لینا ہے، جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلا سارا دن گزار کر مغرب کے بعد یہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ کتنے پہر کا روزہ ہو گیا؟ 8 پہر کا۔ اور یہ تو میں نے پچھلی امتوں کی بات بتائی، جب یہ روزہ شروع ہوا تو امت محمدی پر بھی 8 پہر کا روزہ ہی شروع ہوا تھا، اور صحابہ نے 8 پہر کے روزے رکھے ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک انصاری کا واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی کھیتوں میں کام کر کے آئے، افطار کا وقت ہوا، افطار انہوں نے پانی سے کر لیا، لیکن گھر آ کر گھر والوں سے کہا کہ کھانا بناؤ، گھر والے کھانا بنانے لگ گئے، اور وہ عشاء کے بعد سو گئے، انہوں نے صرف پانی پیا، کھانا نہ کھایا۔ تو اب جب سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ روزہ 8 پہر کا تو نہ رہا، 8 پہر تو وہ پہلے گزار چکے تھے، اب اگلے 8 پہر شروع ہو گئے۔ اور وہ انصاری صحابی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو یہ منظر جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے امت محمدی کے ساتھ رعایت فرما دی، اور اس روزے کو 8 پہر سے گھٹا کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس روزے کو رکھ دیا گیا، اور سحری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بنا دیا گیا کہ جو سحری اور افطاری کرے گا وہ حضور کی سنت پر عمل کرے گا۔ تو پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، 50 سے 5 پہ لے آئے ہماری حالتیں دیکھ کر،
تو روزہ پہلے 8 پہر کا امت محمدی پر بھی تھا، لیکن پھر 8 پہر سے گھٹا کر 14-16 گھنٹے کا کر دیا گیا۔ تو اس روزہ کو اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جان کر اس کی قدر کرنی چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، اور اس مہینے کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی نظر نہیں کر دینا چاہیے۔ پچھلے 5-6 سالوں سے میں یہ معمول دیکھتا آ رہا ہوں کہ نوجوان رمضان المبارک کی راتوں میں سونے کی عادت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سحری سے لے کر افطار سے لے کر سحری تک باہر چوکوں میں کرکٹ کھیلنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا وقت ضائع کرنے کا ایک بہترین مصرف ہے، لیکن رمضان المبارک کے دن اور رمضان المبارک کی راتیں یہ ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ اس مہینے کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت امام مالک سے پوچھیے۔ امام مالک یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر 40 سال تک حدیث پڑھائی ہے، اور ادب حضور کے شہر کا اتنا کرتے تھے کہ یہ جو صفحہ بدلتے ہیں نا، صفحہ بدلتے ہیں، صفحہ بھی ایسے آہستہ سے بدلا کرتے کہ صفحے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ کا ادب، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ مدینہ سے باہر گئے حج کرنے کے لیے، وہ بھی جلدی جلدی کر کے واپس آ گئے کہ موت حضور کے شہر مدینہ میں آئے۔ تو آپ رمضان المبارک سے قبل اپنی تعلیمی اور تدریسی مصروفیات کو ترک کر دیتے تھے، اتنے بڑے محدث ہو کر پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا کہ امام مالک آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک علم پڑھنے پڑھانے کا نہیں، عمل کرنے کرانے کا ماہ مبارک ہے، کہ جس میں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔